الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ 24واں پارہ ہے، سورہ مومن کا 5واں رکوع ہے۔ 5ویں رکوع سے آخری آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی 2 آیات جو کل کے درس میں گزر چکی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ گویا سورہ مومن کے اس 5ویں رکوع کی آخری 3 آیات جہنم کے چند مناظر پر مشتمل ہیں۔ اس سے پہلے فرعون کے عذاب کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا میں بھی عذاب دے رہا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کے مناظر پر یہ 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کو اور جہنمیوں کی آپس میں بات چیت کو، ان کے مکالمات کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح جنت کو بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں سن کر، دیکھ کر، قرآن مجید کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم اس پہ یقین کریں اور اپنے متعلق فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کس انجام تک پہنچنا ہے۔ آج جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں جہنم والوں کا ایک مکالمہ ہے، ایک بات ہے۔ ایک آیت پڑھی گئی، کل 2 آیتیں پڑھی گئی تھیں، اس میں بھی جہنمیوں کا مکالمہ تھا۔ پہلی 2 آیات میں یہ گزرا ہے کہ جہنم والے دنیا کے بڑے لوگوں کو، یعنی دنیا میں جو لوگ بڑے تھے دنیا کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، انہیں کہیں گے کہ آج ہم کمزور لوگ، غریب لوگ تمہاری وجہ سے جہنم میں آ گئے، ہم تمہیں خوش کرتے رہے، تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارے آرڈر، تمہاری باتوں کو مانتے رہے، آج ہمارا یہ انجام ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے نکالو۔ وہ کہیں گے ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں میں اب فیصلہ کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو جہنم ہے، یہ تو قیامت ہے، یہ تو قیامت کے بعد کے معاملات ہیں۔ یہاں پہ دنیا کے بڑے جو ہیں اب وہ بڑے نہیں رہتے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے۔ قیامت کے روز سب عہدے، سب تغمے اتر جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے کسی کو چھوٹا سمجھنا، کمزور سمجھنا، غریب سمجھنا، یہ بھی سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے روز کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پکارا جائے گا یہ جناب وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ شہنشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ خان ہے، چودھری ہے، ملک ہے، فلاں ہے، یہ اتنے مربوں کا مالک ہے، یہ فلاں فلاں ہے، سب تغمے اتر جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ قیامت والے روز جو اعزاز کی بات ہوگی وہ ایمان کے اعتبار سے ہوگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ، یہ نیک لوگ ہیں، یہ حج کرنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہیں،
یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ دین کی دعوت دینے والے ہیں، یہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، یہ ترتیب بن جائے گی۔ آج جس ترتیب کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دینی خدمت کو، دینی حلیوں کو، قیامت والے دن وہی عزت اور افتخار کا باعث بن جائے گا، اور دنیا میں بھی عزت اور افتخار ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ دنیا کے عہدے کے لیے ایک شخص ساری عمر محنت کرتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اس کے لیے کہ وہ اسمبلی کے ممبر بن جائیں، صرف اس لیے کہ وہ بلدیہ کے ممبر بن جائیں، ساری عمر محنت کرتے ہیں، جنازے اس کے لیے پڑھے جاتے ہیں، دعا سلام اس کے لیے رکھی جاتی ہے، ہر ایک سے تعلق اس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وقت آتا ہے پھر ہار جاتے ہیں، پھر لگتے ہیں، پھر ہار جاتے ہیں، پھر لگتے ہیں، پھر ہار جاتے ہیں، کبھی کچھ ان کو مل جاتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو وہ سارا وقت 2 4 5 سال ڈر میں گزرتا ہے، یہ ہم سے چلا نہ جائے، چلا نہ جائے۔ جب چلا جاتا ہے تو پھر ملتا نہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو جو نیکی ہے، بلائی ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے۔ اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو قیامت کے روز یہ کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے، وہ جواب دیں گے، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جہنم والے یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، پریشان ہوں گے۔ جہنم کا عذاب ہے، گرمی ہے، طرح طرح سے عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ پھر یہ لوگ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے۔ آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے، جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو، پروردگار سے کہو، ایک دن کے لیے ہمارا عذاب موقوف کر دے، اب کوئی صورت نہیں ہے یہاں سے نکلنے کی، اور یہیں ہم نے سارا وقت گزارنا ہے۔ کتنا وقت گزارنا ہے اس کی کوئی بھی انتہا نہیں۔ ایمان والے تو پھر نکل کے آ جائیں گے۔ یعنی ایمان ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اگر ایمان والا کوئی جہنم میں چلا بھی گیا اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، ان کے لیے تو مدت ہی کوئی نہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں، دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے انسان ہمیشہ کا دکھ قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ ایک آدمی کو دنیا کی تھوڑی سی لذت مل جائے، اور وہ بھی ایسی کہ اس میں بھی لذت نہیں ہے، اس میں بھی ڈر، خوف اور ضلالت ہے، اور اس کے بجائے ہمیشہ کا دکھ اور پریشانی مل جائے۔ تو یہ لوگ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے کہ رب سے کہو ایک دن کے لیے پیچھے کر دے، منتیں کریں گے، ایک دن کے لیے پیچھے کر دے۔ اب جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ تم اب جب اتنے پریشان ہو، منتیں سماجتے کر رہے ہو، دنیا میں جو تمہارے بڑے تھے، سردار تھے، ان سے مایوس ہو چکے ہو، میرے پاس آئے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کوئی نیک آدمی تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا یہ جہنم ہے؟ تمہیں کسی نے نیکی کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ تمہیں کسی نے گناہ سے نہیں ڈرایا تھا؟ آج جو تم فریادیں کر رہے ہو، وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، بلا، تفصیل نہیں بیان کر سکیں گے، بات کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے بلا، بالکل ہمارے پاس آئے تھے، رسول آئے تھے، رسولوں کا پیغام آیا تھا، قرآن ہمارے پاس تھا، نیک لوگ ہمیں کہتے رہے تھے، لیکن ہم تو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، بات بھی نہیں سنتے تھے۔ جمعے والے روز بھی اگر مولانا صاحب واز کرتے تھے تو ہم گھڑی دیکھتے رہتے تھے کہ ابھی تقریر ختم ہونے کا وقت ہے، پھر گھر سے اٹھ کے جائیں گے۔ اور اگر کوئی آ جاتا ہمارے پاس
تبلیغ والے آتے تھے، دکانوں پہ آتے تھے، گھروں میں آتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، مسجدوں میں سمجھایا جاتا تھا، ہر جگہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ہم نے ان کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کی باتوں کا انکار کیا، اور ہر طرح سے ان کو تکلیف پہنچائی، بجائے اس کے کہ ہم مانتے۔ وہ تو ہماری بھلائی کی بات کہتے تھے۔ تو پھر جہنم کا دروغہ کہے گا اب تو بات ختم ہو چکی ہے، سب تمہارے سامنے آ چکا تھا، اس کے باوجود تم نے نہیں مانا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اور پورا قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہم اس کی فکر کر لیں کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کوئی بھی وہاں پہ کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو آواز دو، پکارو، یخفف عنا، کم کر دے ہم سے، یومن، ایک دن کے لیے، من العذاب، عذاب، تھوڑی کمی کر دے۔ قالو، وہ کہیں گے ان سے، اولم تک تاتیکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، رسلکم، رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ قالو، وہ لوگ جواب میں کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، بالکل آئے تھے ہمارے پاس۔ قالو، تو پھر جواب میں انہیں جہنم کے داروغہ کہیں گے، فدعوا، پس اب تم پکارتے رہو، آوازیں دیتے رہو، یعنی چیخیں مارتے رہو، پکارتے رہو، آوازیں دیتے رہو، رب کو پکارو، بڑوں کو پکارو، مجھے کہو، کسی کو بھی کہو، پکارتے رہو۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے انکار کرنے والوں کی پکار، الا فی ضلال، مگر صرف اور صرف گمراہی، یعنی سوائے گمراہی کے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برے انجام سے بچائے اور ایمان سلامت رکھے۔ الحمدللہ۔